اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور کے جی این کے زیر اہتمام خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام اپیل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو کہ راشن اپیل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ افطار ڈنر کی اپیل ہے، جو کہ مستحقین تک پہنچائی جاتی ہے۔ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ یہ جو اوروں کے کام آنے کا جو جذبہ ہے نا، میں تو یہ بات الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر کرتا ہوں کہ مسلمانوں میں اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے۔ آپ بطور خاص ماہ رمضان المبارک میں دیکھیں، حرمین طیبین میں دیکھیں کس طرح لوگ افطار کے لیے پکڑ پکڑ کے بٹھا رہے ہوتے ہیں، سحری کے لیے جناب آپ ہمارے ساتھ سحری کر لیں۔ اسی طرح پاکستان میں بھی یہ بہت زیادہ اب عام ہو گیا ہے کہ سحر و افطار کے بہت انتظامات ہوتے ہیں، اور بڑے انتظامات کر کے لوگوں کو سحر و افطار کا کے حوالے سے لوگوں کو انواع و اقسام کی نعمتیں دی جاتی ہیں۔ بہت اچھا جذبہ ہے۔ اچھا، یہ تو وہ لوگ ہیں جہاں پر وہ این جی اوز کام کر رہی ہیں، جہاں پر لوگ موجود ہیں اور آمد و رفت ہے، لوگ آسانی سے پہنچ جاتے ہیں۔ ان ایریاز میں کہ جہاں پر لوگوں کی پہنچ ممکن نہیں ہے یا اس طرف دھیان نہیں ہے، وہاں پر کے جی این جو ہے صحیح معنوں میں ان مستحقین تک جو ہے اپنی امداد پہنچاتا ہے۔ اور بطور خاص ماہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں معلوم ہے سب عبادت میں ہے، معلوم ہے سب کو مہنگائی ہے، گراں فروشی ہے، اس میں ممکن نہیں ہے کہ وہ تمام چیزیں ان کے لیے میسر ہوں کہ جو شہری علاقوں میں ممکن ہوتی ہے اور میسر ہوتی ہے۔ تو میں اس حوالے سے اپیل کروں گا کہ آپ ضرور اس کا حصہ بنیں، دست و بازو بنیں، اور کے جی این کو تقویت دیں۔ آپ کے جو عطیات ہے اس کے ذریعے کے جی این بہت بہتر انداز میں کام کر رہا ہے اور کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ بات اور میں بتاتا چلوں کہ اس کے جو آنرز ہیں، اس کے جو قائم کرنے والے ہیں، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، الحمدللہ سب سے بڑا حصہ ان کا شامل ہوتا ہے اس میں۔ اس کے بعد آپ کو بھی دعوت دی جاتی ہے، جیسے حی علی الفلاح کہا جاتا ہے نا، آؤ کامیابی کی طرف، ایک بھلائی کی طرف آ جاؤ، نیکی کی طرف آ جاؤ۔ اسی طرح اس پلیٹ فارم سے آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ جس انداز میں کر رہے ہیں، اور بطور خاص اوورسیز جو سمندر پار پاکستانی ہمارے آباد ہیں، وہ اگر اپنے ہم وطنوں کے لیے کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو بہترین پلیٹ فارم جو ہے وہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا ہے، جس پہ آپ اپنے عطیات کے ذریعے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں اور ان کو تحائف کی صورت میں عطیات پیش کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین، اور الحمدللہ ڈے ون سے اے آر وائی کیو ٹی وی کے ساتھ منسلک وہ شخصیت کے جن کے پیغامات، جن کے خطابات پوری دنیا میں جاتے ہیں، پسند کیے جاتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف ثنا خان، جن کی آواز اور انداز پوری دنیا میں ثنا خانی کے حوالے سے متعارف ہو رہا ہے، پسند کیا جا رہا ہے، بہت اچھا پڑھتے ہیں جناب زہیب علی اشرفی، تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ ہی کی خوبصورت آواز میں ایک ہدیہ حمد شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سلسلہ کلام، اور مقصد اس ٹرانسمیشن کا یہی ہے کہ لوگوں کی امداد کی جائے، لوگوں کی بھلائی اور خیرخواہی کے لیے اپیل کی جائے۔ بسم اللہ۔ بے نوا کی صدا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے۔ ہم کے بندے ہم کے بندے ہیں، ثنا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے، صدا سنتا ہے۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا۔ میں بندہ عاصی ہوں، وابستہ
سے وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں۔ ہدیہ ہم پیش کر رہے تھے جناب الحاج زہیب علی اشرفی، بہت خوبصورت انداز میں۔ ناظرین محترم، آپ جانتے ہیں کہ KGN کی جانب سے یہ اپیل کی جا رہی ہے، اور رمضان راشن جو ہے وہ 12,000 پاکستانی روپیز یعنی 12,000 روپے اگر آپ عطیہ کریں تو رمضان کا راشن جو ہے پہنچ جائے گا ایک فیملی تک، اور بہترین انداز میں پہنچ جائے گا۔ رمضان تو ان کا انشاءاللہ بہتر انداز میں سحر و افطار ہو جائے گا، اور افطار ڈنر جو ہے وہ 400 روپیز پاکستانی پر پرسن، ایک فرد کے لیے جو ہے 400 روپے اگر آپ پاکستانی ڈونیٹ کریں گے تو انشاءاللہ افطار بھی ہو جائے گا اور ڈنر بھی ہو جائے گا۔ تو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں۔ دوران نشریات، دوران ٹرانسمیشن ہم آپ کے عطیات کا بھی اعلان کرتے رہیں گے، اور کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے تاکہ دست و بازو بنے اور KGN کو بہتر انداز میں کام کرنے کا موقع مل سکے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ لوگوں کو یہ ہوتی ہے کہ کوشش کی کسی طرح زکوٰۃ نکال دیں، جان چھوٹے ہماری، ہم کہتے زکوٰۃ دی، ہاں بھائی زکوٰۃ دے دی۔ مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے کوئی معرفت نہیں ہوتی، اور مصارف زکوٰۃ، اور لوگ ہوتا یہ ہے کہ دنیا بھر سے ڈونیشن اکٹھا کر لیتے ہیں، اور سڑکوں کے اوپر جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں شتر مرغ کے قورمے بنائے جاتے ہیں اور بڑے فخری انداز میں کھلائے جاتے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم ہوتا زکوٰۃ کے مصارف کیا ہے، انہیں نہیں معلوم ہوتا نفلی صدقات کیا ہے، انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ یہ پیسہ کہاں اور کس انداز میں خرچ کیا جانا ہے۔ مفتی صاحب رہنمائی فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پہلی چیز تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت شرط ہوتی ہے، لہذا اگر ہم نے نفلی صدقات دے دیے، کھانے وغیرہ کھلا دیے، بعد میں ہم کہیں یار ہم نیت کر لیتے ہیں زکوٰۃ کی، وہ ایسا نہیں ہے، اس سے پہلے ہونی چاہیے، نیت پہلے ہوگی۔ بعض لوگوں کے زیڈ اکاؤنٹ ہوتے ہیں، اس میں وہ زکوٰۃ علیحدہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ بھی نیت ویلڈ ہوتی ہے، لہذا آپ نے پیسہ علیحدہ رکھا لیکن دیتے ہوئے یاد نہ رہا، یا کسی کو وکیل بنایا، اسی زیڈ اکاؤنٹ سے نکال کے وکیل بنا دیا، اس وکیل نے دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی، یہ ادا ہو جائے گا، یہ اولاً ہے۔ ہاں اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی شرعی فقیر کو دے دی ہے اور ابھی آپ کو یقین ہے کہ مال اس کی ملکیت میں موجود ہے، اور ابھی آپ نیت کر لیں تو وہ مال زکوٰۃ بن جائے گا، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی۔ تو بعض اوقات ہم دے کے بولتے ہیں اوہ یار یہ کیا ہو گیا، نیت کر لیتا تو اچھا تھا، تو وہ اگر اس کے ہاتھ میں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ قبضے میں ہے، اندازہ گمان تو آپ کر لیں، ہو جائے گا۔ ایک تو یہ چیز ضروری ہے۔ دوسرا، اس میں زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے شرط ہوتا ہے کہ آپ کسی کو مالک بنائیں، مالک بنا، ٹھیک، اور وہ بھی شرعی فقیر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ شرعی فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہ ہو، 52.5 تولہ چاندی نہ ہو۔ 52.5 تولہ چاندی آج کل جو ہے وہ تقریباً 1,24,000 25,000 ایسا آ رہی ہے، اور اتنا کیش نہ ہو جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، اتنا مال تجارت نہ ہو جو اس تک پہنچ جائے،
اور اسی طریقے سے ضروریات زندگی سے زائد اس کے پاس اتنا سامان نہ ہو کہ اگر اس کی ہم مالیت لگائیں تو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، ٹھیک یا اگر یہ چیزیں ہیں تو اس پہ قرض اتنا ہو کہ اگر وہ قرض ادا کر دے تو پھر یہ نصاب باقی نہ رہے، وہ ہوتا ہے شرعی فقیر۔ تو یہ وہ والے فقراء مراد نہیں جو فٹ پاتھ پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ شرعی فقیر۔ تو ایک تو شرعی فقیر ہونا چاہیے جو شرعی فقیر بھی ہو اور غیر سید ہو، ہاشمی نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح جن کی نسل سے آپ ہیں وہ نہ ہوں، ماں باپ دادا دادی نانا نانی جو آپ کی نسل سے ہیں وہ نہ ہوں، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسہ نواسی، ایسی شوہر بیوی کو بیوی شوہر کو نہیں دے سکتا، تو بس یہ نہ ہو تو پھر آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر آپ بالکل ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جیسے بتایا مالک بنانا شرط ہے، مباح کرنا سے نہیں ہوگی۔ مباح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کے استعمال کی اجازت دے دینا بغیر مالک بنائے۔ جیسے مہمان گھر میں آتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی کھائیے، شروع کیجئے، اگر وہ ایک ران اٹھا کے اپنی تھیلی میں ڈال لے تو ہم کہیں گے یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ اس کا مطلب ہے مباح کیا، مالک نہیں بنایا، یہ ڈالی کیسے آپ نے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اگر ہم کھانا کھلا دیں شتر مرغ کا جیسے آپ نے بتایا، سب کو بٹھا کے کھلا دیں اور مالک نہیں بنایا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر آپ پیکٹس بنا کر دے دیں، یہ آپ کا ہوا، کھاؤ، گھر لے کے جاؤ، کچھ بھی کرو، آپ مالک اب ادا ہو جائے گی۔ اور یہ چونکہ اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیش میں ہی زکوٰۃ دینا کوئی لازم نہیں ہے، میڈیسن کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں آپ، بالکل۔ آپ جیسے کوئی کسی کو بچی کی شادی ہو رہی ہے، آپ ایک فریج خرید کر بچی کو اس کا مالک بنائیں، ہو شرعی فقیرہ وہ، تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اس میں۔ اسی طرح کپڑے پہنا دیتے ہیں آپ، یہ کھانا بھی آپ پیکٹس میں کر کے دیتے چلے جائیں، یا راشن آپ جیسے بھیج رہے ہیں KGN کے تحت، تو آپ نے زکوٰۃ کے پیسے سے کر کے انفارم کر دیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، اس سے جو آپ کھانا لیں تو وہ زکوٰۃ کا ذرا کر کے اسی شخص کو دیں کہ جو اس کا مستحق ہے، تو پھر وہ اس تک پہنچے گی اور یوں زکوٰۃ ادا ہوگی پھر۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، محمد اویس صاحب نے ہمیں 1 لاکھ روپے جو ہے وہ ڈونیشن دیا ہے زکوٰۃ کی مد میں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جناب آپ کا دیا ہوا، اور یہ 24/7 یعنی کہ 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن جو ہے یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری رہتا ہے۔ آن لائن آپ پیمنٹس دنیا بھر کے کسی بھی حصے میں ہیں، کسی شہر میں، کسی مقام پر ہیں، آپ اس وقت اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں، ان نمبرز پر آپ اپنے ڈونیشنز بھیج سکتے ہیں، اور ہماری باقاعدہ ٹیم ہے جو اس کو کلیکٹ کرتی ہے اور اس کا ریکارڈ مینٹین کرتی ہے، اور پھر جس مد میں آپ اور آپ کے ڈیبٹ کارڈز، ماسٹر کارڈ اور دیگر جو سہولیات ہیں آن لائن بینکنگ کی، آپ ان تمام کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کو آپ ضرور آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اپنے احتیاط کو۔ اچھا مفتی صاحب، یہ اور بات میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وقت بہت کم رہ گیا، کہ اس حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ کس طرح لوگوں، اگر کوئی یہاں تک نہیں پہنچتا تو کس انداز میں مستحق کو جانچا جائے کہ واقعتاً ہی مستحق ہے؟ یہ دو باتیں یہاں پر پر پروفیشنلز بہت آ جاتے ہیں۔ جی میں سمجھ گیا، بالکل۔ پہلی بات تو یہ ہے ذمہ داری کے لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے بروز قیامت ضرور ضرور نعمتوں کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ یہ ہمارے ہاں ہم صرف پڑھتے ہیں نا تو اس میں لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ ہے، یعنی دوہری تاکید مستقبل میں۔ ایک تو یہ کہ آپ آئیے گا، ضرور ضرور آنا ہے آپ نے، مؤکد کلام، پختہ کلام، سختی ہے اس کلام کے اندر۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دیں تو ہم یہ چاہیں کہ میری ایک انفرادی حیثیت قائم ہو جائے پورے خاندان کے اندر، کوئی میرے برابر نہ آئے، اور دوسرا محتاج ہی نظر آئے، کیوں اس کو دوں کہ اس کی محتاجی ختم ہو۔ اس میں پھر یہ خرابی ہوتی ہے، جا کے بھڑکے مارنا۔ آج تو افطار میں بہو نے 8 ڈشیں بنائی ہیں، اور دی کتنی ڈش ہے اس کو؟ وہ پرانی باسی دال تھی، وہ نکال کے دے دی 1 پلیٹ۔ تو بھئی ان 8 میں سے ان کو بھی تو دیتے نا۔ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ نے اگر نعمت دی ہے اور ہم نے بخل سے کام لیا، پھر تیار رہیے میدان معاشر میں کویسچن ہوگا۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسرا آپ نے کیا فرمایا تھا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی انڈیویجول کسی کو دینا چاہتا ہے اور اس کی اتنی استطاعت نہیں ہے، ہاں نہیں، کیسے پہچانیں گے؟ سوری، آپ نے فرمایا۔ اچھا، اس میں جو ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے اسی لیے زکوٰۃ جو کہ شرعی فقیر کو دی جاتی ہے، ہم نے عرض کیا، تو پہلے سے آپ تحقیق کر کے رکھیں۔ سب سے پہلے رشتہ داروں میں دیکھیں کون سفید پوش قسم کا ہے جو شرعی فقیر بھی ہو، وہ نہیں ہے تو محلے کے اندر دیکھیں، یا اگر دونوں جگہ ہیں تو پھر اس طرح ڈیوائیڈ کریں، اس کو بھی مل جائے تو اس کو بھی مل جائے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اور باہر دیکھیں۔ جیسے باہر کے ملکوں میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ رشتہ دار بھی قریب نہیں ہے اور کوئی ایسے اہل محلہ بھی نہیں ہے، تو یہاں بھیج دیں پھر وہ، لیکن جس کو وکیل بنائیں وہ قابل اعتماد ہونا چاہیے۔ اس میں بھی میں ایک سجیشن مشورہ دے دیتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم اپنے زکوٰۃ یہاں بھیج دیتے ہیں، امی ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں سب۔ اچھی بات ہے، چلے والدہ کو آپ سعادت بخش رہے ہیں، لیکن والدہ سے دائرہ ادب میں رہ کے ایک دفعہ پوچھ لیجئے گا کہ کیا والدہ کو زکوٰۃ کی تقسیم کے مسائل معلوم ہیں؟
اب ہوتا یہ کہ ماسی کو دی اور 4 گھنٹے زیادہ کام کروا لیا، تو آپ نے تو زکوٰۃ دے کے کیش کر لی نا کیش زکوٰۃ۔ کر لی، ہاں، ایسی اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، نہیں ادا تو ہو جائے ادا گی، ہو جائے گی، اچھا ادا ہو جائے گی، لیکن زکوٰۃ سے اپنے تمام منافع دور کر لینے چاہیے، اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے بہت زیادہ۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی کو دیا رشتہ دار کو، اب وہ ہماری تعظیم کرے، وہ کھڑا ہو ہماری تعریفیں کرے، ہم جائیں تو پہلے چائے پلاتا تھا، بسکٹ بھی ساتھ ہونے چاہیے، اور آئندہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، کسی اور کو دے دیں گے۔ یہ جو ہے کہ آپ زکوٰۃ کو ہم یہاں کیش کر رہے ہیں، اس میں ادا کرنے والی کی تو ادا ہو جائے گی، لیکن وہ وکیل نہ اپنی باطنی اصلاح کر سکا ہے، نہ اسے قلبی احوال پر اطلاع ہے، نہ وہ باطنی گناہ جانتا ہے، نہ وہ نیتوں کو درست کرنے کے اس کو آداب معلوم ہے، نہ شرعی مسائل۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہمیں پہلے سے لسٹ بنانی چاہیے، جاننا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر اجنبی ہے کوئی تو پھر اس میں غالب گمان ہوتا ہے، آپ دل سے سوچیں، ظاہر اس کا دیکھیں، دل گواہی دے تو اس کو دے دیں، اور اگر اس میں رانگ نمبر ہو گیا انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، جبکہ آپ نے دل سے پہلے کویسچن کر لیا تھا اچھی طرح کہ یار یہ ہے کہ نہیں۔ ہاں ایسے کویسچن نہ کریں کہ اس کی دل آزاری ہو، اس کو بٹھا کے آپ انٹرویو لے رہے ہیں، پورا کراس کویسچننگ کر رہے ہیں، تو بعض شریف النفس قسم کے ہوتے ہیں، ان کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے، ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس لیے آپ کو حیرت ہوگی، آپ کو تو نہیں، خیر پبلک کو کچھ حیرت ہوگی، آپ تو مسائل ماشاءاللہ کافی حد تک جانتے ہیں کہ فقہاء نے فرمایا کہ اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دیں اور آپ کو یقین ہے کہ زکوٰۃ کہنے کی وجہ سے دل آزاری ہوگی تو اس کو عیدی، گفٹ، تحفہ کہہ کر دے دیں، واہ واہ، تو انشاءاللہ ادا بھی ہو جائے گی اور اس کی دل آزاری بھی نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ دگروں مفتی صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ کی خوبصورت اور سنہری باتیں جو ہیں یقیناً لوگوں کے دلوں تک پہنچتی ہیں، بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ مفتی صاحب کی باتیں لوگوں کے گھروں تک پہنچتی ہیں تاکہ ان کے اصلاح احوال ہو سکے، معاملات اور معمولات میں بہتری آ سکے۔ تو یہ بہت اہم مہینہ ہے، ماہ رمضان المبارک جاری و ساری ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اور کے جی این کی اس اپیل پر ضرور غور کریں۔ دنیا کے کسی حصے میں آپ ہیں تو آپ آن لائن اپنے فنڈز جو ہیں، اور بہت زیادہ ہمارے پاس ٹیلی فون لائنز پر بھی بڑا رش ہے، اس کے لیے جو لوگ ویٹ کر رہے ہیں ان سے معذرت، یہ بھی شکایت آتی ہے جناب آپ کی لائن بزی ہوتی ہے، بہت انگیج جاتی ہے، تو ظاہر ہے دنیا بھر سے کالز آتی ہیں، تو جو حضرات ڈونیشن دے رہے ہیں ہم سب کا اعلان نہیں کر سکتے چونکہ بہت مختصر وقت ہوتا ہے، تو ان سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور کے جی این کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور اس کے دست و بازو بنیں تاکہ بہتر سے بہتر انداز میں آپ کی امداد جو ہے مستحقین تک پہنچ سکے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے الحاج زہیب علی اشرفی، اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا
کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا رن میں جانے کو جی چاہتا ہے، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت، تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے